بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا اللہ کا ذکر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ذکر کر رہے تھے اپنے پیارے نبی کی سیرت طیبہ کے بارے میں۔ سفر آخرت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے چینی کے آثار بڑھتے دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو عافیت اور شفا کی دعا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا ارشاد فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئی۔ مرض کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔
علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگی، پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پاؤں گا، یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ میں خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے، انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی، وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ بہر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تشریف لائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا، عود کی دھنی دی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے۔ پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کی۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی ساندہ ایک جگہ کا نام جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کی روح اس جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بگلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اس سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر زہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بگلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بگلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پلان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔
اس وقت حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھی، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلو پھر بھی اس میں شامل نہ ہو سکے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے یا جس طرح بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔